الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے سبق کے اندر تذکرہ تھا حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی یا انہیں لا تشرک باللہ، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو اس رکوع کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت اپنی قدرتوں کا تذکرہ کر کے اپنی محبت کی دعوت دے رہی ہے. اور یہی جو چیزیں ہوتی ہے توحید کے لیے جو ہے وہ دلیلیں بنے. الم تروا، کیا تم لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. یعنی مسخر کرنے کا مطلب تمہارے کام میں لگا دیا. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. آسمانوں میں سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، ان کی روشنی اور ان سے جو ہے وہ دوسری انسان جو ہے وہ ان سے جو ہے نا وہ حاصل کرتا ہے. وما فی الارض، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، زمین میں جو چھپائے ہیں وہ اللہ نے حلال کیے ہیں، کوئی بھی انسان کے لیے اللہ نے مسخر کیے ہیں. اسی طرح جتنے پھل میں وجات اور قدرت اور دوسرے اناج وغیرہ جو ہے وہ نکلتے ہیں زمین سے، اللہ رب العزت نے وہ بھی انسان کے جو ہے وہ کام کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور مکمل کرتی ہے تم پر اپنی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں. ظاہری طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھ، کان، ناک اور ان کے ساتھ جو ہے جو آنکھ دی، آنکھ کی بصارت دی، کان دیا، اس کی رہنمائی دی، ناک دیا، اس کا سننا دیا، زبان دی، اس کا چکھنا دیا، اس کا بولنا دیا. یہ ظاہری نعمتیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. وہ باطنہ، اور باطنی نعمتیں بھی اللہ رب العزت نے عطا کی. وجود کی باطنی نعمتیں یہ ہے کہ اندر جتنے نظام چل رہے ہیں ظاہر تو وہ نظر نہیں آ رہا، نہ دیکھا نظر آ رہا ہے، نہ جگر کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ جو ہے وہ گردے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کی فکر ہے تو آپ کو پتہ ہے بھائی اندر جگر بھی کام کر رہا ہے، پیدا بھی کام کر رہا ہے، خوراک نظر ہو رہی ہے اور گردے بھی کام کر رہے ہیں. کوئی عزت کی جو ہے وہ مراقبت نہیں ہے. تو باقی نعمت یہ بھی ہے اور باقی نعمت میرے بھائی ایمان ہے، علم ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اب ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ، دل کے اندر ایمان کہتے ہیں تصدیق قلبی اور زبان سے اس کا اظہار کرنا. تو اللہ رب العزت نے ظاہر نعمتیں دی اور باقی نعمتیں ایمان ہے، علم ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. محبت کا تعلق بھی میرے بھائی دل کے ساتھ ہے. محبت کے لیے محبوب کو دیکھنا نہیں ضروری نہیں. جس کے ساتھ محبت ہو، محبوب جو ہے وہ نظر نہ بھی آئے محبت کرنے والا اس سے محبت کرتا ہے. دیکھیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، میں آپ کو نہیں دیکھا، لیکن آپ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. تو محبت کے لیے جو ہے نا وہ محبوب کو دیکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں. کوئی بغیر دیکھے اویس کرتی بن جاتا ہے اور کوئی بار بار دیکھنے کے بعد بھی وہ چل رہتا ہے. تو محبت جو ہے وہ اس کے اثرات جو اوپر نظر آتے ہیں کہ محبوب کو بندہ دیکھ اس کے بارے میں پتہ چلتے وہ کھاتا ہے تو پھر بندہ کھانا اس کو شروع کر
محبوب کے بارے میں پتا چلے محبوب کا چہرہ ایسا ہے، محبوب جیسا بندہ چہرہ بنانا شروع کرتے ہیں، اور محبوب کے بارے میں پتا چلے تو محبوب جو ہے وہ ان کا لباس جو ہے وہ ایسا ہے تو بندہ اپنے لباس کو ان کی گفتار رکھتی ہے، جیسی گفتار ان کا کردار رکھتا ہے، ان کی عادات رکھتی ہے، وہ سوتے ایسے تھے، وہ چلتے ایسے تھے، وہ کھاتے ایسے تھے، وہ پیتے ایسے تھے، تو ان ساری باتوں کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ہے بات نعمت وہ بھی کرنا نہیں جاتی ہوتی ذاتی کرنے کے علم ولا ولا کتاب منی، اور لوگوں میں سے بات وہ ہے جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، ولا اور نہ ہی کوئی رہنمائی ہے ان کی، ولا کتاب منی، اور نہ ہی کوئی ان کے پاس جو ہے وہ روشن کتاب ہے کسی دلائل کے ساتھ عقلی نقلی دلائل ہو، یا کوئی کتاب ہو جس کے اندر اس بات کا ذکر ہو کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ شرک جو ہے وہ شریک کر دیا جائے تو اس کی اجازت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑتے ہیں۔ وہی جب کہا جاتا ہے اس سے اتباع ہو گئی مانا اللہ جو اللہ نے نازل کیا یعنی اللہ کی کتاب ہے، قرآن مبین ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرو، تو ان کا جواب آگے نبی کو کیا ہوتا ہے؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے بلکہ ہم تو اتباع کرنے والے ہیں جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ اب آگے اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں اولو کان شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، وہ اپنے بڑوں کی پیروی تب بھی کریں گے جبکہ آیا شیطان ان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ کی طرف بلاتا ہوا اور وہ جہنم کے راستے پر چلتے ہوں اور وہ کنویں میں چلنے والی جو ہے وہ اگر اس بات پر یہ تو کوئی بات نہیں ہے فلاں آدمی کنویں میں چھلانگ لگا رہے تو کبھی لگا دو، فلاں آگ میں کود رہے تو کبھی کود جاؤں گا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عقل سمجھ شعور دیا، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کی ہے اس کی اتباع ہوگا تو کہتے بھائی ہم تو اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، تو جواب دیا کیا اگر شیطان کو پکارے اسی طرح عذاب جہنم کی طرف تب بھی اس کا کہنا مانے؟ تو یہ شرک کرنا یا کسی بھی قسم کا شرک کرنا یہ در حقیقت شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ وہ بھائی مسلم وجہ اللہ، اور جس نے فرما برداری کی، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جو ہے وہ جھکا لیا، اللہ کی طرف کر دیا، وہ محسن اور وہ مخلص بھی ہے، محسن ہے، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے ایک مضبوط کڑے کو جو ہے وہ تھام لیا، ایسا کڑا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اتباع کر دی وہ ایسے ہی جیسا اس کو آسمان سے رسی لٹک دی ہے، اس کو اس نے مضبوطی کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ پکڑ لیا ہے، اس کے لیے اس رسی کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے اور وہ اس کو جنت میں لے گی۔ وہی اللہ عاقبۃ الامور، اللہ کی طرف کاموں کا جو ہے وہ انجام ہے۔ وہ من کفر، جس نے کفر کیا فلا یحزنک کفر، تو آپ کو غمگین نہ کرے، کوئی کفر کرتا تھا، سنت کا انکار کرتا تھا، آپ اس کے بارے میں غمگین ہو جاتے تھے، آپ امت کے ہر فرد سے ایسے ہی محبت کرتے تھے جیسے ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو ماں باپ کو محبت کیسے ہوتی ہے؟ سارے بچوں سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والا آخری انسان، اس کے بارے میں آپ کی طرف جو ہے میرے بارے میں آپ کے بارے میں آپ سوچیے، میں سوچوں کہ آپ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پیغام کے وہی کے صحابہ نکلے، 1,20,000 کے قریب جو ہے وہ صحابہ ہیں، 12,000 صحابہ کی قبریں جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں ملتی ہیں، باقی 1,00,000 سے اوپر صحابہ جو ہے وہ میرے بھائی کی نبی۔ اگر صحابہ قربانی نہ دیتے، صحابہ مکہ اور مدینہ کو نہ چھوڑتے، صحابہ اپنا کاروبار نہ چھوڑتے، صحابہ اپنے بیوی بچوں کو نہ چھوڑتے، آج میں اور آپ جو ہے ہندو ہوتے یا سکھ ہوتے۔ تو یہ صحابہ کی قربانی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر صحابہ، ابھی میرے ایک دوست آئے چائنا سے، وہ بتا رہے تھے کہ حضرت صاحب نے بھی وقات کا ہوگا جو ہے وہ چائنا کے اندر، تو دیکھیں کتنی قربانی تھی، کہاں سے وہ چلے اور کہاں پر جو ہے ہوتی، تو یہ صحابہ کی قربانی ہے۔ اس لیے حب صحابہ رحمت اللہ اور بغض صحابہ رحمت اللہ، صحابہ سے محبت کرنے والے پہ اللہ کی رحمت اور صحابہ سے بغض رکھنے والا جو ہے اللہ کی لعنت۔ فقط استمسک بالعروۃ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، جس نے کفر کیا تو آپ کو اس کا کفر جو ہے وہ غمگین نہ کیے۔ دیکھیے قرآن مبین کے اندر کئی مقامات پہ حضر ہے، کوئی بچہ جو ہے خدا نہ خاصہ کوئی بچہ جو ہے وہ بری صحبت میں بیٹھ کے اور بڑا خوبصورت ہو اور بڑا پڑھا لکھا ہو، نشے کی حالت میں پڑھ دے تو ماں باپ کیا دن رات مشاہدے
نہیں جاتے، یعنی آپ کو پڑھ کے آپ غمگین ہوں گے، غم جو ہے حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس طرح جو ہے افغان اس طرح آواز آتی ہے جیسے اوپر سے ہڈی نہیں ہوتی جنہوں نے پنجابی میں کہتے ہیں موقع پر، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مفید رہتے ہیں۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، جو شخص کفر کرے ہے میرے محبوب آپ کو غم میں نہ ڈالے اس کا کفر، الینا مرجعہم، ہماری طرف ان لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم ان کو بتا دیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینے کی باتوں، تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس لیے جو کافر ہے اس کو کفر کا وہ بتا جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوا ہے وہ منافق ہے یا مخلص تو اندر کی بات ہوتا جاتا ہے۔ نمتعہم قلیلا، دنیا کے اندر اللہ کہتے ہیں ان کو ضرورتیں ان کی دیتے رہے، کافر جو ہے کافر بھی کھا کے نہیں بلکہ مسلمان تو یہ گرہ ہی کرتا ہے ہمیشہ میں کافر کو زیادہ ملا ہوا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے تھوڑا سا، ثم نضطرهم الى عذاب قریب، پھر ہم ان کو دھکیل دیں گے سخت عذاب ہوگا۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ کو کوئی سوال ہو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، لا یقولون اللہ، ان کا جواب ہوگا اللہ ہی نے پیدا کیا۔ آپ کہہ دیجیے قل الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے، بھائی یہ بات تو ثابت ہو گئی تمہاری بات سے زمین و آسمان کو پیدا اس نے کیا، تو زمین و آسمان کو جس نے پیدا کیا ہے سارے نظام کو وہی چلا رہا ہے۔ قل الحمدللہ، آپ بھی سب کہہ دیجیے الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا ہے اور یہ پہچان نصیب فرمائی ہے کہ اپنی ذات کی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ ایک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی قابل قدرت ہے، وہی مخالف ہے، وہی جو ہے وہ ذات ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ نہیں جانتے، تو اکثر کی تعداد ہمیشہ نافرمان رہتی ہے۔ اب اپنی دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ جتنی آبادی ہے آبادی کا چوتھا حصہ مسلمان ہے اور 3% آبادی کے اندر 7 ارب سے اوپر آبادی ہے، تو 2 ارب کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہیں اور اکثر حصہ جو ہے کلی لمبا بہت تھوڑا تو شکر ادا کرتے ہیں، کلی لمبا بہت تھوڑے جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں، بل اکثر لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جو ہے وہ نہیں جانتے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی